دجال کا وائٹ پیلس تیار ہو چکا ہے اور یہ کسی اور نے نہیں بلکہ سعودی گورنمنٹ نے خود بنوایا ہے۔ اس ویڈیو کے اندر دجال کے محل کے بارے میں پوری جانکاری دی ہے، جس کو خود سعودی کی گورنمنٹ نے بنوایا ہے، جس کا نام ہے کنگڈم پیلس۔ دجال کا وائٹ پیلس بنایا گیا ہے، اس کا نام ہے جبل حبشی۔ دجال کا وائٹ پیلس تیار ہو چکا ہے اور یہ کسی اور نے نہیں بلکہ سعودی گورنمنٹ نے خود بنوایا ہے۔ مدینہ کے باہر دجال جس جگہ پر قیام کرے گا یعنی کہ انتظار کرے گا، اس جگہ کا نام ہے حبشہ کی پہاڑی، یا اس کا دوسرا نام ہے جبل حبشی۔ کیا آپ اس بات پہ یقین کر سکتے ہیں کہ سعودی گورنمنٹ نے خود اس پہاڑی کی چوٹی کے اوپر ایک پیلس بنوایا ہے اور اس پیلس کو نام دیا ہے کنگڈم پیلس؟ اور اس محل کی تعمیر سے ہر مسلمان ملک نے سعودی گورنمنٹ کو روکا تھا، لیکن سعودی گورنمنٹ نے کسی ملک کی بھی بات نہیں سنی۔ جب سے یہ محل بنا ہے اس وقت سے لے کر آج تک کسی انسان کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس محل کی طرف بھی جا سکے، اور اس محل کی طرف جانے والے تمام راستوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ لوگوں نے اس محل کو دجال کے محل کے نام سے بلانا شروع کر دیا ہے، کیونکہ اس محل کی لوکیشن بہت عجیب سی ہے اور بالکل وہی لوکیشن ہے جس کا ذکر حدیث میں آیا ہے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یوم نجات کا دن کیا ہے؟ اور اس بات کو 3 بار دہرایا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آخر نجات کا دن کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ دجال آئے گا اور جبل حبشی کی چوٹی پر چڑھ جائے گا، مدینہ کی طرف دیکھے گا اور اپنے ساتھیوں سے کہے گا کہ کیا تم یہ سفید محل دیکھ رہے ہو؟ یہ احمد کی مسجد ہے۔ پھر وہ مدینہ میں داخل ہونے والے ہر راستے پر جائے گا، لیکن سب راستوں پر ہاتھ میں تلوار لیے ایک فرشتہ کھڑا ہوگا، اور پھر مدینہ کی زمین 3 مرتبہ شدید زلزلے کی وجہ سے کانپے گی اور ہر منافق مرد و عورت اس میں سے نکل جائے گا اور دجال سے جا ملے گا۔ یہ ہے نجات کا دن۔ اب آپ خود اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وائٹ کیسل کا دجال کے ساتھ کتنا گہرا کنیکشن ہے، اور اب اس اگلی حدیث مبارکہ کو سننے کے بعد آپ کو یہ بات اور زیادہ کلیئر ہو جائے گی کہ اس چوٹی کے اوپر جو محل بنایا گیا ہے وہ دجال کے لیے ہی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شہر ایسا نہیں ملے گا جسے دجال پامال نہ کرے سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ ان کے ہر راستے کے اوپر سب بستہ فرشتے کھڑے ہوں گے جو ان کی حفاظت کریں گے۔ پھر مدینہ کی زمین 3 مرتبہ کانپے گی، جس سے ایک ایک کافر اور منافق کو اللہ تعالیٰ اس سے باہر کر دے گا۔ اب جب دجال کو مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی تو وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جبل حبشی پر ہی رہے گا۔ قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی چھوٹی نشانیاں تقریباً ایک کے بعد ایک کر کے پوری ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور اب یہ وائٹ کیسل کا بننا بالکل سیم اسی جگہ پر جہاں دجال کے آنے کے بارے میں احادیث میں بتایا گیا ہے۔ دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے اس دنیا کے ایکو سسٹم میں بہت ساری چینجز آئیں گی، اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جو چینجز اس دنیا میں آئیں گی وہ یہ ہیں۔ دجال کے آنے سے پہلے امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ دجال کے آنے سے 3 سال پہلے پوری دنیا میں قحط سالی پڑ جائے گی، لوگ دین سے دور ہوتے جائیں گے اور جہالت بڑھتی جائے گی۔ دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے بہت ساری جنگیں ہوں گی۔ دجال مشرق سے نکلے گا اور بڑی تیزی سے ہر شہر میں گھستا جائے گا اور بہت ہی کم وقت کے اندر پوری دنیا کا چکر لگا لے گا، لیکن مدینہ اور مکہ کے اندر وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ دجال جھوٹا خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا اور لوگوں کو جھوٹے معجزے دکھائے گا، اور اس وقت پوری دنیا کے اندر افراتفری اور بے سکونی پھیل جائے گی۔ دجال کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ ایک جوان موٹا آدمی ہوگا جس کی سکن کا کلر براؤن ہوگا، اس کا چوڑا سینہ ہوگا، کرلی بال ہوں گے، اس کے ماتھے پہ کاف فے رے کافر لکھا ہوگا، اس کی لیفٹ آنکھ انگور کی طرح باہر کو نکلی ہوگی جو خراب ہوگی، وہ تیزی سے چلے گا اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ پہلے وہ جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا اور پھر اس کے بعد خدا ہونے کا، اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، وہ اسے ختم کر دیں گے یعنی کہ مار دیں گے۔ سعودیہ کا کنگ محمد بن سلیمان اس وقت یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے ایک ایکٹیو ایجنٹ کے طور پہ کام کر رہا ہے، اور یہ بات اس وقت پوری دنیا جان چکی ہے۔ اس نے قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی بہت ساری نشانیوں کو پورا کرنے میں یہودیوں کا ساتھ دیا ہے، اور دجال کے ظہور کے لیے بھی یہودیوں کو پوری طرح فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے۔ اس وقت سعودی خاندان جو سعودیہ پر حکومت کر رہا ہے، اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ امام مہدی کے ظہور سے بہت زیادہ خوف زدہ ہے، کیونکہ جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا تو ان لوگوں سے حکومت لے لی جائے گی، اور امام مہدی سعودیہ سمیت پوری دنیا کے مسلمانوں کے امام بن جائیں گے۔ اس وقت سعودی گورنمنٹ یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ مل کر جتنے بھی پروجیکٹس پر کام کر رہے ہیں، اس میں سے زیادہ تر قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے۔ سعودی گورنمنٹ کو لگتا ہے کہ شاید وہ عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ مل کر اپنی حکومت کو حضرت امام مہدی سے بچا لیں گے، لیکن ایسا کرنا ناممکن ہے۔ اپنا اور اپنے ایمان کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو شیئر کریں۔